الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا معجزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس معجزے کو صرف عرب کے لوگوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس نے بھی یہ معجزہ دیکھا وہ بے ساختہ پکار اٹھا، محمد ہماری بڑی شان والے۔ ناظرین گرامی، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے، تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تبھی ہم اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھاتے، تو آج بھی ہم آپ کو جس معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس کو ہزاروں نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، ہم جس معجزے کی بات کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے شق القمر کا، اور قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر موجود ہے۔ کفار کے مقابلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ شق القمر کے بارے میں پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہونے کا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شق القمر کی تجویز پیش کرنے کی علت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جادو زمین کی حور میں مؤثر ہوتا ہے اور ہم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جادو نہیں ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کو اشارہ فرما دیا۔ پیارے دوستو، چاند آپ کی فرما برداری میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن اور احادیث میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی چلا آیا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 تا 3۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان سے شق ہو کر اس طرح 2 ٹکڑے ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی طرف تھا اور دوسرا نیچے کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طلب پر یہ معجزہ دکھا کر ان سے فرمایا کہ میری نبوت یا میرے معجزے کی شہادت دو، بروایت بخاری و مسلم۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ شق القمر کا معجزہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اس واقعے سے متعلق روایت کو صحابہ اور ایک تابعین کی بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں کہا جاتا ہے کہ شعب ابی طالب میں حضوری کے دن گزر رہے تھے اور محصور بنا کر صرف یام حج میں شعب سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقدمہ دراصل یہ تھا کہ حج کے دن تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورا تھا جب ابو جہل، ولید بن مغیرہ کفار نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک کوہ ہیرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا کہ اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے، دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کافروں نے اس پر کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا ہم اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوگا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے جو لوگ آئے ان سے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا حال پوچھا تو وہ سب اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایسے ہی صحابی تھے جو موقع پر موجود تھے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معجزہ شفق القمر 8 نبوت میں ہوا، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کیا گیا۔ اور ناظرین، اسی معجزے سے جڑا ایک اور معجزہ بیان میں آتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے۔ چلیے آپ کو اس معجزے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حبیب بن مالک یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں اور تم یہاں آ جاؤ اور تم دیکھنا کہ وہ دو ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رکعت سفر باندھا اور کوہ ابو قیس پر پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمان پر معجزہ یہاں دکھاؤ یا چاند کو دو ٹکڑے کرو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چاند دو ٹکڑے کر دیا گیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور بولے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن بتائیں میرے دل کا کیا دکھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، وہ اندھی، لولی، لنگڑی، بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب نے یہ سن کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی ستیحہ نے کلمہ پڑھتے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا ستیحہ تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولی ابا وہ آئے، مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئے۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں بھی آگے رہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رتبہ عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عالو عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کی شان اونچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے تو شاعر نے کہا بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہی
सरापाए मोजिज़ात थी तो गलत ना होगा। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों मोजिज़ात सुनने में आते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जिन रास्तों पर उन्होंने चलने के लिए बोला है उन पर हमको भी चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।